نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک دن کے صدقے سے اپنی رحمتوں کا خزانہ اور اپنی بارگاہ سے خاص عنایات نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون پر میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کے محبوب اور اس کے اولیاء، اس کے دوست لوگوں کی پہچان اور نشانی کیا ہے. بڑی امپورٹنٹ آیت کریمہ ہے اور آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ ہے، چند ایک کلمات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے اولیاء کی نشانی یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ بے شک میرے اولیاء اور میرے دوست اور محبوب لوگ وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں. ان سب سے بڑی علامت اللہ کے ولیوں کی یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں. And the friends of Allah subhanahu wa ta'ala are only the pious people, those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. اب اللہ کے خوف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خوف تو ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے ڈر آتا ہے، ڈراؤنی چیز جسے آپ کہیں. مگر یہ چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے تو یہاں ڈر کا معنی یہ ہے that what is the meaning of fear of Allah subhanahu wa ta'ala? The meaning of fear of Allah subhanahu wa ta'ala is the fear of Allah's displeasure. اس بات سے ڈرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. This is not the fear of Allah, the fear of displeasures of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. Because when you love someone, his displeasure is the greatest fear, and no one can bear and no one can afford the displeasure of his beloved. کوئی بھی یہ بات نہ برداشت کر سکتا ہے جو سچی محبت کرتا ہے، اور نہ وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے. گویا اللہ کے ولی کی زندگی کی علامت یہ ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اس کی زندگی میں ہر وہ کام ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب اس بات کو یعنی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. I want to share one حدیث پاک for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that the sign of the people who fear Allah subhanahu wa ta'ala and what is the reward for the awliya on the day of judgment. An Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha, Bibi Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha, according to her, the Holy Prophet, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Qala,
يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة. The people will gather in the field, one field on the day of judgment. یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا، وہ میدان جو میدان محشر ہے. تو جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے فَيُنَادِي مُنَادٍ, then an announcer will announce that أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. پھر ایک اعلان کرنے والا آواز لگائے گا اور اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو رات کو اپنا بستر اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ کی محبت کی خاطر راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. The announcer will announce where are those people who used to leave their beds for the night worship in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ. The people, then they will stand up and their number will be very few. پورے میدان محشر میں جب یہ اعلان ہوگا راتوں کو عبادت کرنے والے کہاں ہیں، تو کھڑے تو ہو جائیں گے مگر وہ تھوڑے لوگ ہوں گے. فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ. پھر جب وہ کھڑے ہو جائیں گے اور تھوڑے ہوں گے فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ وہ یعنی آیت کریمہ کی تشریح ہے کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا اعلان ہوگا کہ فیدخلون الجنہ بغیر حساب. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا کہ they will enter paradise without any question and answer. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو جب وہ جنت میں چلے جائیں گے ثم یؤمر بسائر الناس الی الحساب. پھر یہ حکم دیا جائے گا اب یہ جو پیچھے بچ گئے ہیں ان کا حساب و کتاب لیا جائے. Then the order will be given, now these remaining people should be accountable for. یعنی یہ جو باقی بچ گئے ہیں اب ان کا حساب و کتاب لیا جائے. اب یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، یہ اسی خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کہیں میری جو غفلت ہے، میری جو نیند ہے، یہ میرے اللہ کو مجھ سے ناراض نہ کر دے، کیونکہ اسے پسند ہے کہ میری یاد میں جاگا جائے. اب دنیا کی مثال لے لیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کی محبت میں جاگتے ہیں یا قربانی دیتے ہیں، وہ اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے. تو یہ دنیا کی بات ہے. تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہ بات یعنی اس کی نگاہ میں ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اٹھے ہیں میری محبت میں، تو اللہ سے بڑھ کر قدر کرنے والا کون ہے؟ اس لیے انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں رات کا اٹھنا تھوڑی دیر کے لیے. اب دیکھیں اگر فجر کی نماز انسان پڑھتا ہے تو وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، چند نوافل ادا کر لے، صرف چند نوافل اللہ کی محبت میں ادا کر لے، تو اللہ رب العزت اسے اتنا عظیم نعمت اور خزانہ عطا کرتا ہے. اب اس تہجد کی فضیلت پر تو یعنی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کسی اللہ کے ولی نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو کہ تہجد کی اہمیت کو اگر میں سمجھنا چاہوں تو کیسے سمجھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دو نشانیاں ہیں کہ اگر تم تہجد کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو تو دو علامات ہیں جس سے سمجھ سکتے ہو. اس نے پوچھا وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ وہ دو نشانیاں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نمازیں امت پر فرض کی گئیں، مگر اس تہجد کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر تہجد بھی فرض فرمائی. فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے لازم کی گئی ہے، امت کے لیے نہیں. یہ فضیلت دکھانے کے لیے کہ میں نے اپنے محبوب پاک کو ایکسٹرا جو ایک خاص نماز فرض کے طور پر دی ہے وہ تہجد کی نماز. ایک تو یہ ہے، اور دوسری بڑی محبت والی بات، سادہ سا جملہ ہے لیکن اگر اسے محبت سے سنیں گے بڑا لطف آئے گا. اس اللہ کے بری نے بچے کو نصیحت یہ کی
کہ تہجد کی نماز کی فضیلت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اتنی ہی فضیلت ہے کہ باقی نمازوں میں اگر اذان ہے تو اس میں اذان کیوں نہیں؟ یعنی ایک تو سادہ سا جواب ہے نا، مکہ مدینہ میں تو اذان ہوتی ہے تہجد کی، عرب میں ہوتی ہے، مگر اس کا آسان سا ایک جواب ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو فرض ہے نا۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اس نماز میں اذان اس لیے نہیں ہے کہ 5 نمازوں کی اذان مسجد سے آتی ہے اور تہجد کی اذان براہ راست اللہ کے عرش سے آتی ہے۔ یعنی آپ اہمیت دیکھیں اس کی کہ اللہ رب العزت نے اس کا بلاوا بندے کو نہیں دیا، اس کا بلاوا اپنی بارگاہ میں رکھا کہ وہ کہاں ہیں جو راتوں کو اٹھیں گے میرے لیے۔ تو جب راتوں کو میرے لیے اٹھو گے تو میں بھی قیامت کے دن تمہیں سب سے ایکسٹرا اور سب سے جدا اور منفرد کر دوں گا اور بتا دوں گا یہ وہ ہیں جو میرے لیے اٹھا کرتے تھے، انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو آج مکمل ہو جائے گی۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ترغیب دلائی تہجد کی، یعنی اس کی امپورٹنس دکھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خاص طریقے سے آرڈر دیا، اور وہ کیا ہے؟ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قاضی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said، علیکم بقیام اللیل، آقا علیہ السلام نے فرمایا میک دا اسٹے آف نائٹ obligatory upon yourself، رات کا اٹھنا اور رات کا قیام کرنا یعنی تہجد ادا کرنا اپنے لیے خود لازم کر لو۔ یہ نہیں فرمایا میں لازم کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر رہا، فرمایا تم اپنے لیے خود لازم کرو۔ اور کیا؟ میک دا اسٹے آف نائٹ، دا پریئر آف نائٹ، دا تہجد obligatory upon yourself، try as much as you can to pray تہجد۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، why I'm telling you to pray tahajjud, that's why the Áqa alayhi salam said that this is the way of the pious people of the previous nation، یعنی سابقہ امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان میں جتنے اللہ کے محبوب لوگ تھے ان کا طریقہ یہی تھا، رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، مگر رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے امتوں میں جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ راتوں کو اٹھا کرتے تھے، یہ صالحین کا طریق ہے۔ پھر فرمایا اب اس سے کیا ملتا ہے؟ دیکھیں یہ جملہ دیکھیں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جو شخص بھی رات کو اٹھتا ہے اسے اللہ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ رات کو اٹھے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے ولی لوگ اور اولیاء لوگ مثالوں سے اس بات کو بیان کرتے تھے کہ جس مسافر نے دور جانا ہوتا ہے نا وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اب تو یعنی حالات ہی بدل گئے نا، ایک ایسی نئی دنیا آ گئی ہے کہ حقیقتیں ساری چھپ گئی ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 15 20 25 سال تو طریقہ یہی تھا، جب سفر لمبا ہوتا تھا صبح سویرے لوگ اٹھتے تھے تاکہ اپنی منزل تک جا پہنچیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ and it is the cause of nearness of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی جو چاہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے اسے رات کو اٹھنا ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ رات کا اٹھنا اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی بارگاہ سے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تہجد پڑھنا، رات کو اٹھنا، عبادت کرنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ، ضروری نہیں ہے کہ ساری رات انسان جاگے یا آدھی رات جاگے، نہیں، عمل وہ اچھا ہوتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو، جو تھوڑا ہو اور مسلسل، یعنی ساری زندگی رہے، بے شک 2 نفل ہی کیوں نہ ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2 نفل ہی کیوں نہ ہو اس کی محبت میں، اگر ہر روز کا معمول بن جائے تو یہ ہفتے 10 دن میں 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا کرتا ہے وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ تمہاری بری عادتوں کو ختم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا نور ہے اس کے اندر۔ فرمایا وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ،
کہ دس از دا نائٹ ورشپ اریز یور ایولس، یہ تمہاری برائیوں کو، بری عادتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ ختم کرتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ صرف بری عادتوں کو ختم نہیں کرتا، فرمایا ومنہات عن الاسم، اور یہ تمہیں گناہوں کے تم سے مٹاتا بھی ہے اور تمہیں گناہوں سے بچاتا بھی ہے. یعنی جو چاہتا ہے اس کے گناہوں سے دور ہو جائیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ راتوں کو اٹھنا سیکھ لے، وہ راتوں کو جاگنا سیکھے اور رات کو اٹھ کر چند لمحات اللہ کی عبادت کے گزارے. اب آج کے دور میں جس بات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے اور وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہر چیز کا انکار کر دیا جاتا ہے، ہر چیز کا ثبوت مانگا جاتا ہے. جیسے آپ اولیاء کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں، اس پر ثبوت مانگا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ معاذ اللہ یہ کیا ہے، یہ شخصیت پرستی ہے، ہزار باتیں کہی جاتی ہیں. تو اگر میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں، تفصیل میں جاؤں، تو مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے دربار میں عاصف بن برقیہ 700 میل دور تخت پڑا ہوا ایک سیکنڈ میں اٹھا لاتے ہیں. تو اگر یہ قصے کہانی ہے، شخصیت پرستی ہے، تو اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ بی بی مریم کو اگر حجرے میں بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں تو اللہ یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیا وہ ہمیں شخصیت پرستی سکھا رہا ہے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو، جن کے سامنے کسی کی بولنے کی جرت نہیں تھی، انہیں حکم دیتا ہے میرے ولی کو تلاش کرو. وہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں. قرآن نے پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. یہ ساری باتیں جو جگہ جگہ اصحاب کہف تو دور رہے، اصحاب کہف کے کتے کو بھی اللہ بیان کرتا ہے. تو یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہیں. مگر ہم اس لیے سوال کرتے ہیں کہ آج وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کو تو چھوڑ دیں، جو اولیاء کو نہیں مانتے. ہم جو ماننے والے ہیں ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری وجہ سے وہ لوگ نہیں مان رہے. اب آپ کہیں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اولیاء کو مانتے تو ہیں مگر ان جیسی زندگی نہیں گزارتے. کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا جو نماز چھوڑتا ہو، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا جو حلال حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا جو حقوق العباد ادا نہ کرتا ہو، کوئی اللہ کا ولی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو گناہ کرتا ہو اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہو. جس 1400 سالہ تاریخ میں جس اللہ کے ولی کی زندگی پڑھیں گے وہ زندگی اللہ کی عبادت سے معمور ملے گی. تو اگر ہم ان کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان جیسا بننا چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ آئے اگر نام لینے والے ایسے ہیں تو جن کے نام لے رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے. آپ میری بات سمجھیں یا نہیں؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں مگر اولیاء کے طریق کو نہیں اپناتے، اولیاء کے راستے کو نہیں اپناتے. ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے. میں آپ کو صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی کی ایک دن باجماعت نماز کی ایک رکعت رہ گئی، ایک رکعت وہ لے پہنچے باجماعت نماز میں. جماعت چھوڑنا یا گھر میں پڑھنا یا نماز چھوڑ دینا یہ نہیں، مسجد میں آئے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ایک رکعت لیٹ ہو گئے. وہ اس ایک رکعت لیٹ ہو جانے کے غم میں اتنا روئے کہ بیمار ہوئے. 3 دن لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے رہے. کوئی فرض تو نہیں قضا کیا. تو جو باجماعت نماز کی ادائیگی میں اتنا فکر کرتا ہو، آپ دیکھیں اس کی زندگی میں طہارت کتنی ہوگی، پاکیزگی کتنی ہوگی، اور وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہوگا. یہ ہے اللہ کا ولی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی اس کی جنت دوزخ کا فیصلہ جو بھی ہے نوری ناری کا وہ اس کے عمل سے ہوگا. اگر اچھے عمل ہیں تو یہ نوری ہے، جنت میں جائے گا. برے عمل ہیں تو یہی دوزخ میں جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اور آپ جب اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا راستہ بھی اپنانا چاہیے اور زندگی ویسی گزارنی چاہیے جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اور آج کا جو بیان ہے اس کے مطابق اللہ ہمیں نماز تہجد کی پابندی کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.